بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو جو ہے وہ سورہ واقعہ میں تھی، اور سورہ واقعہ میں ہم نے بیان کیا کہ انسان قیامت کو جھٹلاتا ہے اور قیامت کے اوپر ایمان نہیں لاتا، اور جب وہ قیامت پہ ایمان نہیں لاتا تو اس کا بہت برا حشر ہونے والا ہے. تو اگر وہ جھٹلانے والوں میں اس کا شمار ہو جائے گا، قیامت کا انکار کرنے والوں میں اس کا شمار ہو جائے گا، تو وہ پھر اس کی جو ڈیسٹنی اور فیٹ ہے وہ بہت برا ہے. گرم ہوا ہے اور کھولتے پانی ہے اور عذاب ہے، شجر زقوم ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ آگ ہے، آگ میں اس کو جھونک دیا جائے گا، تسلیت و جہیم. تو اب اس سے اگر بچنا ہے تو بچنے ہی کے لیے جو یہ وقت ہے وہ یعنی یہی بچنے کا وقت ہے. تو اس سے جو ہے وہ کس طرح سے بچا جائے، تو قرآن مجید سورہ واقعہ انسان کو ریکال کر رہا ہے کہ اپنی خلقت کی طرف توجہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہمارا خالق جو ہے نحن خلقناکم فلولا تصدقون. پھر قرآن مجید کہتے ہیں کہ یہاں پر 3-4 چیزوں کو سورہ واقعہ بیان کرتا ہے. اس میں پہلی چیز جو ہے وہ انسان کی پیدائش ہے. انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو نطفے سے اور منی سے پیدا کیا، سیمن جسے ہم کہتے ہیں. تو تمنون کہتے ہیں، یعنی جب انسان مرد ڈسچارج ہوتا ہے، منی جب وہ ڈالتا ہے عورت کے رحم میں، یعنی اپنی بیوی کے رحم میں جب وہ ڈالتا ہے تو اس سے جو ہے وہ پھر یہ پانی مکس ہوتے ہیں اور بچے کی پیدائش ہوتی ہے. تو قرآن مجید اس چیز کو ریکال کر رہا ہے سورہ واقعہ. افرائیتم ما تمنون، کیا تم نے غور کیا جو منی تم ڈالے ہو، نطفہ جو تم سیمن جو ڈالے ہو عورت کے رحم میں، تو اس کو جو انسان بنایا وہ تم نے بنایا یا ہم نے؟ تم نے تو ایک جو ہے وہ بیج ڈال کے چھوڑ دیا، تو تم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے اسے پیدا کیا. تو خلقت کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ جب وہ پروردگار جو ایک نجس و ناپاک قطرے کو ایک انسان میں، ایک بچے میں، پورے مکمل بچے میں جو بڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اور مکمل انسان بن سکتا ہے، جب اس میں تبدیل کر سکتا ہے تو وہ پروردگار تمہارے مردے کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. یہ یعنی اس طرف توجہ دلا رہے کہ تم سمجھو کہ تم کیا تھے، کہ افرائیتم تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم اس کے خالق تھے یا ہم خالق تھے. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. ہم نے جو ہے وہ موت کو تمہارے درمیان، موت کا اندازہ ہم نے مقرر کیا، موت کو ہم نے تمہاری تقدیر بنایا. نحن قدرنا بینکم الموت، موت کو ہم نے جو ہے وہ موت کے حوالے سے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو سورہ واقعہ نے اس کے بعد میں دیا، وہ ہم بیان کریں گے. کہ قرآن مجید یہ کہتے ہیں کہ موت کو ہم نے تمہارے درمیان جو ہے وہ تقدیر کیا، اس کا اندازہ مقرر کیا، معین کیا اسے، یا موت کا نظام، موت و حیات کا نظام ہم نے برقرار کیا. اور ہم جو ہے وہ عاجز نہیں ہو گئے. یعنی قرآن مجید کہہ رہے کہ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. مسبوقین کا مطلب ہے عاجزین، یعنی اسباب جو بھی ہو، اسباب ہماری مشیت کو عاجز نہیں کر سکتے. اگر اسباب، اگر آگ کا کام جلانا ہے اور اگر ہم چاہیں کہ نہ جلائے تو نہیں جلائے گی. اگر اسباب کا کام کسی کو موت دینا ہے، ہم چاہیں کہ اس کو موت نہ ہو تو نہیں ہوگی. اور اگر اسباب کا کام زندگی دینا ہے اور ہم چاہیں موت ہو تو ہو جائے گی. تو کہا کہ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، ہم عاجز نہیں ہو گئے. أَلَا نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، کہ تمہیں بدل کے تم جیسے دوسرے لے آئیں، تمہاری جو بعد والی جنریشن کو یہاں لے آئیں، تمہیں جو وہ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ایک ایسی جگہ ایجاد کر دیں جہاں تم نہیں جانتے. یعنی جو برزخ میں اگر تمہیں لے جائیں، یا آخرت میں تمہیں لے جائیں، یا قبر میں، یا دوسرے جو عوالم ہے اس میں، وہاں تمہیں پیدا کر کے تمہیں لے جائیں، جس عالم کو تم نہیں جانتے، جس کی تمہیں سرے سے کوئی خبر نہیں ہے، وہاں تمہیں منتقل کر دیں، تمہارا ٹرانسفر وہاں کر دیں، اور یہاں پر جو تم جیسوں کو، تم سے ملتے جلتے لوگوں کو یہاں پہ سیٹل کر دیں.
ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ایک بادشاہ ہے یا سوسائٹی کا جو تعامل اختیار مالک ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ؟ اپنے ایک نوکر کو اٹھا کے ادھر اس کا ٹرانسفر کر دے، وہ ادھر سے کسی کو اٹھا کے یہاں پہ لے کر کے آ جائے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارا سسٹم چل رہا ہے یہ کوئی جو ہے وہ یہ ہمارا بنایا ہوا ہے، تو ہم جب بھی چاہیں گے تم جیسوں کو یہاں پہ بٹھا دیں گے تمہاری جگہ، اور تم کو جو ہے وہ دوسری جگہ لے آئیں گے جہاں تم جانتے بھی نہیں ہو. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. ننشئکم یعنی تم ایجاد کریں ایک ایسے عالم میں جسے تم نہیں جانتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اچھا نشأۃ الاولیٰ یہ دنیا ہے، یعنی پہلی پیدائش. انسان کے مختلف فیزز ہوتے ہیں. انسان سمجھ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی ہے، حتیٰ اس کا جسم بھی ایک نہیں ہے. یعنی 6 سال کے بعد پورا جو آپ کی باڈی ہے پوری وہ ریسائکل ہو چکی ہوتی ہے، اس میں نئے سیلز جو ہے وہ آ چکے ہوتے ہیں. تو انسان بچپن میں کچھ ہوتا ہے، جوانی میں کچھ ہوتا ہے، بڑھاپے میں کچھ ہوتا ہے، جسمانی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی، کمالات کے لحاظ سے بھی، عقل اور عقلانیت کے لحاظ سے بھی. تو انسان کے مختلف فیز. تو یہاں پہ جو اس کا فیز ہے اسے بولا نشأۃ الاولیٰ، یعنی پہلا جو تمہاری پیدائش ہے وہ یہاں پہ ہے. اور جو دوسری ہے وہ بعد میں جو برزخ میں اور آخرت میں اور محشر میں اس کے بعد والے عوالم میں بھی جو ہے تمہاری پیدائش ہے. تو تم جب اس کو جانتے ہو کہ اس یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے پورا جو عزیز کا سامان کیا اور تمہاری زندگی کو سیٹل ڈاؤن کیا، تم یہاں پہ رہ رہے ہو سکون سے. تو جب تم اس زندگی کو جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری یہاں پہ گاڑی چلا رہا ہے، تو جو یہاں پہ تمہاری گاڑی چلا رہا ہے وہ وہاں پہ بھی تمہاری گاڑی چلا سکتا ہے. وہ تمہیں جو وہ دوبارہ وہاں پہ بھی زندہ کر سکتا ہے. تو اسے تم جو وہ کیوں نہیں عبرت حاصل ہے، اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ جو یہاں پہ بھی تمہاری بنا سکتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی تمہاری بنا سکتا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ. یعنی جو یہ تم بیج جو تم بوتے ہو تو اسے ہم اگاتے ہیں تم اگاتے ہو. تم سمجھو کہ تم اگاتے ہو، تمہاری قدرت اگاتی ہے. نہیں، تم تو دانے کو زمین کے اندھیروں میں دبا دیتے ہو، اور جو قدرت الہیہ ہے وہ اس دانے کو زمین کو شگافتہ کرتے ہوئے وہ اس دانے کو بھی شگافتہ کرتا ہے اور اس میں اتنی قدرت پیدا کرتا ہے کہ وہ زمین کو ہٹاتا ہوا وہ اوپر آ جاتا ہے. تو اسے ہم نے اگایا، ہماری قدرت نے، تم نے نہیں اگایا. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا. اگر ہم چاہتے تو اسے سکھا دیتے، سکھا کے وہ بکھر جاتا. جب وہ بکھر جاتا تو تم کہتے ہو لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا ہمارا، اور ہم تو بالکل ہی جو بد نصیب ہو گئے. تو اگر اللہ تعالیٰ جو تمہاری کھیتی پوری سکھا دیتا تو تم یہی بات فَضَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، تو یہی باتیں چل رہی ہوتی. یہ ٹاک آف دا ٹاؤن یہی ہوتا، یار اتنا نقصان ہو گیا، اتنا لاس ہو گیا، یہ جو وہ پوری کھیتی جو ہے وہ جل گئی ہماری. تو یہ تو ہمارا کمال ہے کہ ہم نے سرسبز کر کے دیا، وہاں پہ میوے اگائے، وہاں پہ جو ہے وہ فصل اگائی. تو ہم نے اگائی، تم نے نہیں اگائی. کہ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لا مغرمون بل نحن محرومون. ہم جو ہے وہ نقصان میں آ گئے، بلکہ ہم بالکل ہی بد نصیب ہو گئے. تو یہ دو چیزیں ہو گئی. ایک جو انسان کی خلقت جو منی یا سیمن سے ہوئی اس کی طرف توجہ دلائی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دانا جو اگایا اس کی طرف توجہ دلائی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید یہ کہہ رہے کہ یعنی افرأیتم الماء الذی تشربون، یعنی انہی عناصر سے یعنی مٹی سے اور کیا کہتے ہیں پانی اور آگ. تو پانی اور آگ کا جو ہے وہ اور ظاہر دانا اس نے جو ہے وہ مٹی میں اگایا، تو مٹی کا بھی ذکر ہو گیا اور پانی کا بھی ہو گیا اور آگ کا جو اس کے بعد آگ کا ہے. تو پانی کا کہا افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. یہ پانی جو تم دیکھ رہے ہو اسے بادلوں سے ہم نے اتارا یا تم نے اتارا. آپ دیکھیں نا، آپ جب جو کنٹرولر کے بغیر چینل نہیں آن ہوتا تو یہ بادل جو ہے وہ بادل جو وہاں سے ڈراپ ہو رہا ہے، پانی کیسے ڈراپ ہو رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ڈراپ ہوگا نا، کسی کے ہاتھ میں تو اس کا کنٹرولر ہوگا. تو جن فرشتوں کے ہاتھ میں کنٹرولر ہے اور وہ بارش برساتے ہیں ان پہ بھی ایمان لانا ہوگا.
جہاں اللہ پہ ایمان لے آ رہے ہو وہاں جو اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا نظام ہے، جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، جو بادلوں کو موو کرتے ہیں، ہوا جو ہے وہ ہوا کے ذریعے سے بادلوں کو موو کرتے ہیں اور ایک جگہ لے جا کے ان کو آپس میں ٹکرا دیتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ پھر بارش ہوتی ہے۔ انتم انزلتموہ من المزن، اس پانی کو تم نے اتارا یا ہم نے اتارا؟ تو اتارا بھی، اب طبیعت میں تو پانی کے اترنا، لیکن جو چڑھایا بھی تو کیسا سسٹم اس نے بنایا کہ یہ پانی جو ہے وہ بخار بن کے چڑھتا بھی ہے اور پھر بارش بن کے اترتا بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو حضرت محترم کہا کہ لو نشاء لجعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے تو یہ میٹھا پانی اس کو کھارا کر دیتے، کڑوا کر دیتے، زہر کر دیتے۔ کیا کر لیتے تم؟ کچھ کر سکتے تھے تم؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے تمہارے لیے پورا میٹھا کرسٹل پانی، جتنا پاکیزہ پانی بارش کا ہوتا ہے اتنا کچھ کوئی بھی نہیں ہوتا، اس کا پی ایچ لیول اور اس کی تمام چیزیں جو ہے وہ جتنے بھی یہ پانی بیچنے والے لوگ ہیں وہ کوشش کریں، اگر وہ بارش کا تو پریفر کریں گے کہ بارش کا پانی سب سے بیسٹ پانی ہے بارش کا۔ تو یہ پانی ہم نے اتارا، ہم اسے چاہتے تو کھارا بنا دیتے، تمہارے لیے پینے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن ہم نے تمہارے لیے عزیز کا سامان کیا تو تم شکر ادا کرو۔ فلولا تشکرون، شکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کا پانی پی لیتے ہو، میٹھا پانی پی لیتے ہو اور شکر نہیں کرتے۔ تو پھر کہا کہ افریتم النار التی تورون، یہ جو آگ تم سلگاتے ہو، تو آگ کا ذکر کیا۔ افریتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس کا درخت ہم نے اگایا تم نے اگایا، اس کے درخت کو ہم نے بنایا تم نے بنایا۔ یعنی سورہ یاسین میں ہے کہ سبحان الذی یعنی جعل من الشجر الاخضر نارا، یعنی اس کی قدرت کاملہ کو دیکھیں کہ اس نے گیلے اور سبز پتوں سے آگ کو نکالا، جلتی ہوئی آگ کو، شجر اخضر سے اس نے نار کو نکالا، اور وہی نار جو ہے وہ تمام چیزوں کو جلا دیتی ہے۔ تو یہ آگ جو تم جلاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اسے سامان زیست بنایا۔ آگ نہیں ہوتی تو کھانا کیسے پکتا؟ آگ نہیں ہوتی تو پانی کیسے گرم ہوتا؟ آگ نہیں ہوتی تو زندگی کا سامان نہیں ہو سکتا تھا۔ اس آگ کو ہم نے بنایا کس لیے؟ کہ تمہارا سامان زیست ہو اور اس آگ کے ذریعے سے تم جو آخرت کی آگ ہے اس کو یاد کر سکو۔ تذکرہ یعنی آخرت کی یاد کا تذکرہ ہے، متاع یعنی سامان زیست ہے۔ تو ہم نے اس آگ کو تذکرہ بھی بنایا اور سامان زیست بھی بنایا۔ فسبح باسم ربک العظیم، تو جو ہے تم اپنے پاک پروردگار کی جو ہے وہ پاکی بیان کرو۔ اور انسان پاکی اسی وقت بیان کر سکتا ہے جب اس کے اندر پاکیزگی کی خو ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین۔